اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى وسلام علی نبی المصطفى وعلی آلہ انقا واتقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جملہ ناظرین و سامعین حضرات، کیونکہ یہ ہماری تصوف کے موضوع پر دوسری نشست ہے، دوسری سیریز ہے۔ پچھلی سیریز میں ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ کن کن موضوعات اور کن اسپیکٹس پر ہم آپ کو تصوف کے حوالے سے ایڈریس کریں گے، اور جو عصر حاضر میں تصوف کے مطلوبات ہیں ممکنہ انداز میں ان کے جوابات بالدلائل ہم آپ کو دے سکیں گے، اور جو ممکنہ پہلو ہو سکیں گے ان کا احاطہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیقات اور اس کی نوازشات پر مبنی رہے گا الحمدللہ۔ دیکھیں، تصوف کی یوں تو بے شمار تعریفات ہے۔ ائمہ تصوف نے اپنے کتب تصوف میں کافی تعریفات میں بہت کچھ لکھا ہے، لیکن اس کو آپ سطحی طور پر یہ سمجھ لیں کہ تصوف کو بہت زیادہ آپ کو پیچیدہ یا اس میں اشکال پذیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تصوف نام ہی اس چیز کا ہے کہ تصوف آپ حسن اعمال، حسن اخلاق اور حسن احوال اور حسن نیت کا نام، حسن احوال، حسن اخلاق، حسن اعمال اور حسن نیت کا نام تصوف ہے۔ بس اتنا آپ سطحی طور پر اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ چار خانوں کو بیوٹیفائی کرنے کا نام، گلوریفائی کرنے کا نام، مزین کرنے کا نام تصوف ہے۔ تفصیلات انشاءاللہ العزیز آگے آئندہ آنے والی جتنی سیریز ہوں گی ان میں تصوف کے موضوع پر، بالخصوص تصوف کے خد و خال اور تصوف کی جو اہم ترین گفتگو ہے اس پہ تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے، مگر یہاں آپ کے ذہنی طور پر ایک سطحی طور پر ایک ذہن، آپ کا ایک خاکہ ذہنی تیار کرنا ہے۔ تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دیکھیں، عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عہد صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے سے ہی، جبکہ صحابہ اکرام نے مشاہدہ کیا وحی کے نزول کا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ آپ کے انہوں نے لوگوں تک کنورس کی، آگے پہنچائیں کنورزیشن کے ذریعے، لوگوں تک قرآن مجید کی آیات کریمہ کو منتقل فرمایا صحابہ اکرام نے۔ تو یہ جو طبقات تھے صحابہ کے، یہ اس زمانے سے ہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت سے ہی اس کے اندر طبقات تھے۔ چند صحابہ وہ تھے جنہیں تفسیر اور علم قرآن میں فضیلت حاصل تھی، چند صحابہ وہ تھے جنہیں علم حدیث میں مہارت حاصل تھی، یعنی حضور علیہ السلام کی احادیث کے حفظ کرنے میں جو صحابہ تھے، وہ کچھ صحابہ وہ فاضل ہوئے، کچھ صحابہ وہ تھے جو علم فقہ میں، علم شریعت میں احکامات کے اندر فاضل ہوئے، اور کچھ صحابہ وہ تھے جن میں زہد و تقوی و ورع و خشوع و خضوع کے حوالے سے فاضل ثابت ہوئے۔ تو جنہوں نے ائمہ نے طبقات صحابہ پر کتب لکھی ہیں، تو اس میں یہ 4-5 کوالٹی کے، 4-5 کیٹیگری کے صحابہ جو ہیں وہ گنوائے ہیں، اور یہی آگے چل کر بھی اسی طریقے کا ٹرینڈ رہا ہے۔ جو اسلامی سرحدیں، اسلامک امپائر وسیع و عریض ہوتا گیا، فتوحات کے سلسلے دراز ہوتے گئے، اور بلاد کثیرہ پر مشتمل اسلامی سلطنت قائم ہوئی، تو اسلامی علوم و فنون بھی جو ہے بڑے وسیع پیمانے پر بڑھتا گیا، اور جہاں جہاں دین پہنچا، جہاں جہاں اسلام پہنچا، وہاں ان جگہوں کے اپنے اپنے مطلوبات تھے، اس خطے کے، وہاں کے معاشرے کے، وہاں کے لوگوں کے، وہاں کے کلچر کے، وہاں کے ٹرینڈ کے حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہاں پر پہنچی، اور ان تعلیمات کا اس لحاظ سے وہاں پر جو ہے تعویلات ہوئی، اور اس طرح سے وہاں پہ نشر و اشاعت ہوئی کہ جو وہاں کا ماحول تھا اور وہاں کا کلچر تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب
علوم و فنون کا زمانہ آیا اسلام پر، تو اس وقت بڑے بڑے اکابرین، ائمہ فقہ، ائمہ تفسیر، ائمہ حدیث، ائمہ اسماء و رجال، ائمہ عقائد، ائمہ سیر، ائمہ تاریخ، ائمہ فلسفہ پیدا ہوئے اسلام میں۔ اچھا، آپ اس بات کو یہ سمجھتے چلیں کہ یہ جو طبقات ہیں، یہ جو کیٹیگریز ہیں دین اسلام میں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہی وجود میں آ گئی تھی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف کوئی نیا گوشہ ہے، کوئی نیا خانہ ہے، کوئی دین اسلام میں کوئی نئی بدعت ہے، یہ کوئی چیز نئی شروعات ہے۔ اگر اس زاویہ نظر سے دیکھیں آپ، اگر یہ جن لوگوں کے اعتراضات ہیں تصوف، تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آج کے زمانے میں درسگاہوں میں جو علم فقہ پر، علم حدیث پر یا علم تفسیر پر یہ جو باقاعدگی سے فن موجود ہے، فنیت کے لحاظ سے جو یہ فن موجود ہیں، تفسیر کے، فقہ کے، حدیث کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے دور میں تو بحیثیت فن موجود نہیں تھے، بحیثیت کتب اور اتنی تحقیق و تفصیلات کے ساتھ موجود نہیں تھے۔ لیکن چونکہ زمانہ دراز ہوتا گیا اور زمانے کے لحاظ سے جو ان کے مطلوبات تھے وہ پورے ہوتے گئے، تو اس میں ڈیولپمنٹ ہوتا گیا، کیٹیگرائزیشن ہوتا گیا، کلاسیفیکیشن ہوتا گیا، اور علم نکھر کر دین اسلام کا، علوم اسلامیہ، وہ تمام تر دنیا میں پھیلا۔ تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ علم فقہ جو ہے، علم شریعت آج کی جو ہمارے پاس درسگاہ میں پڑھاتے ہیں، وہ کوئی نئی کتابیں ان شریعت سے ہٹ کر یا قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کوئی نیا دین ہے معاذ اللہ، یا کوئی نئی شریعت ہے، نہیں، وہ اسی سے ایکسٹریکٹڈ ورژن ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ماڈرن سائنسز میں بھی اور سیکولر فیلڈز میں بھی جو 60s میں، 90s میں جو تحقیقات تھیں اور آج کے زمانے میں جو تحقیقات ہیں، اس میں زمین و آسمان کا فرق آ گیا۔ لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ وہ جو 90s میں تحقیقات تھیں وہ ختم ہو گئی اور یہ جو ہے یہی انہی کو مانا جائے۔ نہیں، یہ کہا جائے گا کہ یہ اور زیادہ نکھر کر، اور زیادہ کلاسیفائیڈ ہو کر، اور زیادہ جو ہے کیٹیگرائزڈ ہو کر، ڈیولپڈ ہو کر ہمارے سامنے پیش ہوئی۔ یہی حال تھا فقہا کا اور ائمہ کا، کہ صحابہ کے دور کے بعد جو تابعین اور اتباع تابعین کا دور آیا، پھر ائمہ اربعہ کا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام حنبلی، امام مالک، اور وہ امام بخاری، امام مسلم، اور امام سیوطی، امام بغوی، امام نصفی، امام ابو الحسن اشعری، امام ماتوریدی کے یہ جو سب دور آئے جس میں علوم و فنون باقاعدگی سے فنی حیثیت لے لیا گیا، تو اسی طریقے سے صوفیہ اور تصوف کی راہ میں بھی یہ دور آیا کہ یہ باقاعدگی سے یہ علم کی شکل، فن کی شکل لے لیا، اور اس میں بھی بڑے بڑے اکابرین اور ائمہ تصوف پیدا ہوئے، حضرت جنید بغدادی، امام حضرت سری سختی، بشر الحافی، ظن المصری وغیرہ بڑے بڑے اکابرین پیدا ہوئے، ابو نصر سراج ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیٹیگرائزیشن جو تھا، یہ گریڈیشن جو تھا، یہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جبریل جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ یہ جو فن کی حیثیت اسلام میں تصوف کی آئی، یا فقہ کی آئی، یا تفسیر کی آئی، یا حدیث کی آئی، عقائد کی آئی، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ عمل ہے۔ حدیث جبریل ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم کی، اور دیگر صحاح کی کتابوں میں بھی، کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں آپ مجھے خبر دیجیے کہ اسلام کیا ہے، یعنی اسلام کی تعریف کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام، یہ جو 5 فنڈامنٹلز اور 5 پلر جو ہیں اسلام کے، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی تعریف میں یہ ہے جبریل کے جواب میں کہ اللہ کو ایک جانو، اس کی شہادت دو کہ اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور اللہ محمد جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو،
اور زکوٰۃ دو اور روزے رکھو رمضان کے، اور جو حج کی استطاعت رکھتا ہے وہ حج کرے، 5 پلرز آف اسلام۔ تو اب جب یہ آگے چل کر دوسری تیسری چوتھی صدی ہجری کے اندر میں جب یہ فن کی حیثیت لی ہے، یہ سب احادیث جب فنی حیثیت لی، تو یہ جو حدیث مبارکہ اسلام کے حوالے سے اب یہ جو ارکان اسلام ہے یہ احکامات میں تبدیل ہو گئے، احکامات کے ائمہ اور علماء پیدا ہو گئے، انہوں نے احکامات پر پوری کتب لکھ دی، حج کا طریقہ کیا ہے، روزے کا طریقہ کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ارکان ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا سنن ہیں، کیا مستحبات، تفصیل کے ساتھ ائمہ اربع، احناف، فقہا، حنابلہ، مالکیہ، سب لوگوں نے، سب ائمہ نے اپنی کتب اور ان کے بعد جو ان کے شاگرد ہوئے اور ان کے طلباء ہوئے انہوں نے ساری بڑی تفصیل کے ساتھ کتابیں لکھی فقہ پر، اور بڑا کھل کے فقہ کو جو زمانے کے لحاظ سے مطالبات تھے وہ سب پیش کیے ائمہ نے اپنی اپنی کتب فقہ میں۔ پھر اس کے بعد تو یہاں سے جو ہے فقہا پیدا ہوئے، یہ جو شک ہے حدیث مبارکہ کی مل اسلام کے جواب میں، تو اسلام کی جو ظاہری خط و حال تھے اس کی دیکھ ریکھ میں، اس کی تبلیغ و نشر و اشاعت میں علماء، ظواہر علماء اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت میں مبعوث فرمائے جنہوں نے ظاہری دین کی خدمت کی۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام سے حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اخبرنی عن الایمان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایمان کے بارے میں خبر فرمائی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، ملائکہ پر، اس کی کتب پر، رسول پر، یوم آخرت پر اور خیر و شر پر، تقدیر پر ایمان رکھو۔ اب اس حدیث کی اس شک سے علماء عقائد، ائمہ عقائد پیدا ہوئے، امام ابو الحسن اشعری جیسے، امام ماتریدی جیسے، امام طحاوی جیسے، بڑے بڑے اور دیگر ائمہ حضرات ہیں، امام نصفی جیسے، جنہوں نے عقائد کی، دین اسلام کے عقائد کی نشر و اشاعت کی، اس کی تبلیغ کی، اس کو اپنی کتاب میں تفصیل کے ساتھ پیش کیا۔ تو یہ جو شک ہے جس میں عقائد رکھنا ہے اللہ کی ذات و صفات کے حوالے سے، اب جو عقائد کی کتاب میں آتی ہیں باتیں ذات و صفات کے حوالے سے آتی ہیں، ملائکہ کے اوپر ایمان رکھنے کے حوالے سے آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختمیت کے، ختم نبوت کے حوالے سے آتی ہیں، وحی کے حوالے سے، الہام کے، القا کے حوالے سے آتی ہیں، تقدیر کے حوالے سے بحث آتی ہے، جنت و دوزخ کے حوالے سے، میزان و فلسرات کے حوالے سے، یہ جتنے عقائد کے مباحث ہیں اس میں ائمہ عقائد نے اپنا کنٹریبیوشن دیا، اس کے ماہرین اور اس کے جو بڑے بڑے اسکالرز تھے وہ پیدا ہوئے اس فن کے، جو علم عقائد میں اب علم رکھتے تھے، اس کے ائمہ ہوئے۔ اب جو آخری سوال رہ گیا، جو دین کی ٹوٹیلٹی ہے، جو شریعت اسلامیہ، علم فقہ اور علم عقائد کا جو نچوڑ ہے، علم قرآن اور علم حدیث کا جو نچوڑ ہے، جس کی ٹوٹیلٹی ہے، جو مومن بندے کو، ایک مسلمان کو مومن بناتا ہے، اس کی خدمات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند حضرات کو مبعوث فرمایا ہوگا۔ تو اب حدیث مبارکہ آگے کی سنیے، جس طرح اسلام کے ظاہری خط و خال کو، ظاہری پوزیشننگ کو، اس کے ظاہری احوال کو، قرآن کی ظاہری تعلیمات کو، حدیث کی ظاہری تعلیمات کو، شریعت مبارکہ، عقائد کی ظاہری تعلیمات کو، فقہ کی ظاہری تعلیمات کو خدمات کرنے کے لیے اس زمانے کے بڑے بڑے اکابرین ائمہ آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے امت کے لیے بڑی بڑی خدمت لی، اسلام میں بڑی بڑی خدمت انہوں نے اپنی پیش کی۔ اسی طرح ایک تیسری شک بچتی ہے جو حدیث مبارکہ میں آتی ہے، اور اکثر حضرات اس سے لابلد ہیں، جو معترضین ہیں ان کی اس طرف نظر ہی نہیں جاتی ہے۔ آگے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ،
اب آپ مجھے احسان کے بارے میں فرمائیے. آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان ہے، اس احسان کی تعریف یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کا مشاہدہ کر رہے ہو، اس کے اندر انہماک اور استغراق پیدا ہو گیا ہو. بندہ مومن میں کشف کا، مشاہدے کا، انہماک کا، استغراق کا، خشوع اور خضوع کا کی صفات رواں ہو گئی ہوں. اس طرح کہ تم اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ رہے ہو اپنے معاملات میں، اپنے عبادات میں، اپنے شب و روز کی زندگی میں. تم اس درجے پر فائز ہو گئے ہو. احسان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن اللہ تبارک و تعالی کا مشاہدہ کر رہا ہو ہر اپنے ایک معاملے میں. اور اگر یہ نہ ہو سکے، ظاہر سی بات ہے کہ قرآنی آیات کے پر یہ چیز مخالف ہے کہ ہم ظاہری اس رہتی دنیا میں اس ظاہری چہرے سے اور ظاہری آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ کر سکیں. روز قیامت ضرور اس کا مشاہدہ ہوگا جو لوگ مومن ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت کا تو رویت دنیا میں ثابت نہیں ہے. لیکن البتہ یہ ایک مشاہدے کی گفتگو ہے. یہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک اس کو تصور، اس کے اندر یقینی تصور پیدا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو وہ دیکھ رہا ہے، تاکہ اس کے اندر جو بھی وہ معاملہ دین میں کرتا ہے، یا وہ جو بھی نماز ادا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اپنے اخلاق پیش کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کی دن و روز کی زندگی اور معاملات ہے، اس میں وہ یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت کو وہ دیکھ رہا ہو. اور اگر یہ اللہ رب العزت وہ دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم اس میں یہ حیثیت پیدا ہو جائے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر وہ نہ دیکھ سکے تو اتنا ضرور یقین رکھے، اتنا ضرور اعتماد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے دیکھ رہا ہے. تو اب حدیث کا نچوڑ کیا ہوا، کنکلوژن کیا ہوا؟ احسان کے اوپر میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ شک جو ہے احسان کی، کہ حضور علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام نے جب حضور علیہ السلام سے احسان کے بارے میں پوچھا تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلام اور ایمان کے بعد ایک درجہ اور ہے جسے احسان کہتے ہیں. اور اسلام کی جیسے محافظت اور اس کی دیکھ بھال اور اس کی نشر و اشاعت میں ائمہ فقہ سامنے آئے، اور ایمان کی دیکھ ریکھ میں اور اس کی محافظت میں اور اس کی نشر و اشاعت میں ائمہ عقائد سامنے آئے، ائمہ عقائد پیدا ہوئے، اس میں کتب عقائد لکھی گئی، کتب فقہ لکھی گئی. اسی طرح احسان کی محافظت میں، احسان کی نشر و اشاعت میں شک احسان جو ہے، محسنین جو ہیں، وہ ائمہ تصوف کہلائے، وہ علماء باطن کہلائے، جنہوں نے دین اسلام کی باطنی خط و خال، باطنی پوزیشننگ، اس کا باطنی سٹرکچر جو ہے اس کی دیکھ ریکھ کی، اس کی نشر و اشاعت کی. اور باطنی دیکھ ریکھ کیا ہے دین کی؟ خشوع اور خضوع، یقین، تعلق باللہ، اللہ کی ذات و صفات کا مشاہدہ، اس کو اس کمال درجے پر پہنچا دینا کہ وہ جتنے بھی عبادات اور معاملات کرتا ہے وہ یہ سمجھ کے کرے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ سمجھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. تو جو انٹرنل اور جو روحانی اور جو قلبی اور جو ذہنی وجدان اور ایقان اور معرفت اور حقیقت اور طریقت کا یہ جو کنکلوژن ہے، یا اس کی جو ترقی ہے، یا اس کا جو مزکہ پہلو ہے، اس کا جو منور پہلو ہے، وہ احسان ہے. اور احسان کی جنہوں نے دیکھ ریکھ کری ہے وہ ائمہ تصوف ہیں. انہی کو صوفیاء کہا جاتا ہے، انہی کو اہل اللہ کہا جاتا ہے، ان کو اللہ کا بزرگ کہا جاتا ہے. اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے در حقیقت علماء ظاہر بھی ہیں، علماء باطن بھی ہیں، اور یہی تصوف بھی ہے. انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ نشست میں آپ کو تصوف کی ایجاد، لفظ تصوف کی ایجاد اور لفظ صوفی کی یہ کہاں سے شروع ہوئی، یہ کہاں سے ٹرمنالوجی اور اصطلاح
وجود میں آئی، اس پر انشاءاللہ العزیز آپ سے گفتگو کریں گے اور آپ کو سیر حاصل گفتگو کر کے انشاءاللہ بالتلائی جوابات دیں گے. آمین آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. الحمد للہ رب العالمین.